السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ، تھوڑا تاخیر کے ساتھ ہی صحیح، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ حضرت بابا ابو الفقراء حضرت بابا داؤد حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پارٹ 2 ہے، جو اس میں ٹو بی کنٹینیوڈ میں نے کہا تھا، وہ میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جب میں وہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ دربار میں حاضری دی تھی، تو اس وقت کچھ چیزیں جو ہوتی ہے ذہن میں نہیں، ذہن نشین نہیں ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو پڑھی نہیں ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی ذہن میں رکھ کر انسان اتنا ہی بولتا ہے جتنا انسان نے پڑھا ہوتا ہے، جس پہ انسان شور ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں بیان کرنی ہے اور لوگوں تک پہنچانی ہے، کیونکہ ایک چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ پرماننٹلی، اور انشاءاللہ الرحمن جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے، ان بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے، ان کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے زیادہ تر اپنے بزرگوں کی کتابوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، جو ایک ویری انفارچونیٹ تھنگ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کروں کہ وہ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دے۔ لیکن بہرحال ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ حضرت بابا نصیب الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا تعلق اصل میں پشاور سے ہے۔ یہ ان کے والد حضرت شیخ حسن رائے رحمۃ اللہ علیہ کشمیر تشریف لائے تھے، اور پھر یہاں سکونت اختیار کی تھی۔ اس وقت آپ کم سن تھے جب یہاں پیدا ہوئے، تو پھر حضرت تو وہ جہانگیر کا دور تھا، مغل شہنشاہ جہانگیر کا دور تھا، اور آپ جب مسند درس پر فائز ہوئے اور مسند خلافت پر فائز ہوئے، تو اس وقت یہ شاہ جہان کا اولین دور تھا، تو اس میں آپ کا ذکر ہو جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، میں اس حوالے سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ چیزیں آپ کو میں نے پہلے بتائی ہیں پہلی ویڈیو میں، اور جو چیزیں میں اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں، اس میں زیادہ بات یہ چیز ہے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے 3 پوائنٹس کا اہم ہونا ضروری ہے اور بیان ہونا ضروری ہے۔ ایک کہ آپ علم اور علم دوست، علماء کے دوست، کیونکہ آپ کی جو ہم نشینی ہوئی ہے، آپ کی جو صحبت ہوئی ہے، اور آپ نے جو اخذ فیض حاصل کیا ہے، وہ سارے اجل علماء تھے اور سارے بڑے بڑے علماء تھے۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے آپ کے استاد ملا یوسف اعمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم، فاضل، ادیب، شاعر گزرے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے مرشد ہے، اور سلسلہ سلطانیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اخذ فیض کیا، ان سے خلافت پائی ہے، اور انہوں نے حضرت سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مختوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دور ہے، یہ علم اور علماء کا دور ہے اور اجل علماء کا دور ہے، اور حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم ثانی، امام ابو حنیفہ کا ثانی کشمیر میں کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی تقریباً 10 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا تعلق اس دور سے بھی ہے جس دور میں ان کے جو کنٹمپرری ہے، جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، جن کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی ہے، اس میں خاص کر حضرت خواجہ خاوند محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ معین الدین، جن کا نقشبندی، جن کی زیارت حضرت یہاں خوج بازار میں ہے، ان کے والد ہیں، وہ جب یہاں تشریف لائے تھے خوج بازار کے اندر، وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ صحبت اختیار کی، تو حضرت سید خواجہ خاوند محمود کی جو زیارت ہے، وہ آج کل لاہور پاکستان میں ہے۔ دوسرے ان کے جو کنٹمپرری ہے اور خاص، حضرت شیخ یعقوب السرفی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خاص خلیفہ حضرت مولانا خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بابا مسعود نروری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پیر بھائی بھی حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تربیت سلوک میں تربیت پائی ہے، اور بابا اسحاق نروری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافی سارے بزرگ ہیں جن میں سے میں نے چنندہ اور بڑے اسماء گرامی آپ کو گنوائے، ان کے ساتھ انہوں نے صحبت پائی، ان کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، اور یہ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار ہے، اور اس کی مثال میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو دی ہے کہ شب شہرا ان سے کیا سوال ہوئے، اس کے لیے آپ
وہ ویڈیو دیکھیں، جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں پر میں نے 10 بڑے علماء کا جو ان کے ساتھ مدفون ہے، اس میں سے کچھ ان کے ساتھ مدفون ہے، ان کے جو زیارت ہے وہاں پر کافی سارے قبور ہے، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کی قبور ہے، وہاں بڑے بڑے بزرگ تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اور وہاں پر جو خاص کر ان میں ان کے بعد جو ان کی جگہ خلیفہ ہوئے تھے شیخ شمس الدین، جو ان کے برادر یعنی کہ ماموں کے بیٹے ہیں، تو شمس الدین جو ہے ان کے خلیفہ اول ہوئے ہیں، اور ان کا ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تبت، لداخ وغیرہ میں گئے تھے ایک مشن لے کے، اور وہ مشن تھا دین اسلام کی ترویج و اشاعت، یعنی کہ جو سفر ان کے شیخ حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، یعنی کہ پھر سے وہ علم بلند کی، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت کی علم بلند کی تھی، جس طرح سے حضرت شاہ ہمدان کے دور میں ہوتا تھا، جس طرح حضرت علمدار کشمیر شیخ نور الدین کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوتا تھا، وہ علم جب حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے بلند کی، تو اس میں حضرت بابا داؤد خاکی جو خاص خلفاء میں سے حضرت بابا مسعود نروری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا نصیب الدین غازی، اور بھی کئی سارے خلفاء ہیں جن کا ذکر کبھی انشاءاللہ تعالی آگے آتا رہے گا اس چینل پر، زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بھی ان سب بزرگوں کی زیارت بھی کرائیں گے آپ کو، اور ان کے جو تعلیمات ہے اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے بھی بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ میں نے جو بتایا کہ ان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، علم اور علماء۔ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ علماء سے تربیت پائی، پھر خود علم حاصل کیا، پھر علم کی جو انہوں نے فضیلتیں بیان کی، اس پہ جو اس کے حاصل نہ کرنے پر جو وعیدیں بیان کی، وہ اتنا کافی ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم اور زاہد رہے ہیں، اور کتنا علم اور علماء سے انہوں نے دوستی اختیار کی ہے۔ علم اور علماء سے یہاں ہمارا مقصد ہے جو شرعی علوم ہے، جس میں فقہ ہے، جس میں حدیث ہے، جس میں علم الکلام ہے، جس میں تفسیر ہے، اور اس سے متعلق جو علوم پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، اس سے ہماری مراد ہے۔ دوسرا ہے فقر اور فقراء، ان کو ابو الفقراء کا لفظ جو ہے لقب دیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے کافی اپنا وقت جو ہے اس میں گزارا ہے کہ جو ان کے دور کے اندر جو بڑے بڑے اجلہ صوفیاء ہے جنہوں نے ان کی طرف دیکھا، اس میں چاہے وہ صاحب طریقت تھے یا پھر ریشی تھے، جس میں اگر بات کی جائے سنگر ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ان کے ساتھ انہی کے مزار کے اندر مدفون ہے، یا کئی سارے ایسے رشی بزرگ ہے، یا کئی بڑے بڑے جو علماء جو صلحاء رہے ہیں، انہوں نے جب تربیت حاصل کی ہے وہ انہوں نے انہی سے کی ہے۔ اور اس بارے میں جو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ان کی خانقاہ میں کتنا بڑا لنگر چلتا تھا، اور اس میں کتنی بھیڑ ذبح ہوتے تھے، کتنے گائیں ذبح ہوتی تھی، اور کتنا چاول، کتنا گندم، سارا کچھ اس میں جتنا بھی سارا اس میں استعمال ہوتا تھا، وہ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ فقراء کی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی۔ یہاں فقر سے مراد مفلسی نہیں ہے، یہاں فقر سے مراد وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ میں فقر پر فخر کرتا ہوں، میں کسی اور چیز پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس کے ساتھ ایک دوسری چیز ہوتی ہے گنا۔ فقر اور گنا کے بارے میں آپ بہت سارے جو بزرگوں کی پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں تو اس میں سمجھ آتا ہے فقر کیا چیز ہے اور گنا کیا چیز ہے۔ فقر آسان لفظوں میں کہیں تو اگر آپ کے پاس پوری دنیا کی ساری چیزیں اویلیبل بھی ہیں، بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، لیکن آپ تب بھی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی طرف التفات کم رکھتے ہیں، بلکہ آپ وہاں صرف یہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جو ضروریات زندگی ہے اس کو کم اور قلیل چیزوں میں آپ جو ہے اختیار کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اسی پر راضی بر رضا رہتے ہیں۔ تو شارٹ میں یہ کہیں، دوسرا اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اس کے متعلق جو احکام شریعت کی پابندی ہے اس میں آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، تو اس کو فقر کہتے ہیں۔ اس کو ہم فقر کے آسان لفظوں میں جو بگنرز ہوتے ہیں تصوف کے، ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، باقی اس کے اور بھی معنی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس کی محتاط ڈیفینیشن ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ سے پرے، اس کو بولنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے۔
جو چیز انسان سمجھ سکتا ہے وہی چیز انسان کو بیان بھی کرنی چاہیے۔ تیسری بات ہے، آپ نے سفر و سیاحت کو اختیار کیا ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کے جو خاص خلیفہ ہے حضرت بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آپ کے ساتھ 12 سال گزارے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ کئی اسفار میں شامل تھے، جس میں جناب ویلی کا سفر ہے، جس میں لداخ، بلتستان، گلگت، تبت، کاشغر تک کا سفر آپ نے کیا ہے۔ تو وہ سارے سفر نامہ آپ نے جو ان کے تذکرے میں لایا، اس میں جو انہوں نے کرامات دی ہے، کہیں چشمے نکالے، کہیں لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے، وہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے سفر اس لیے اختیار کیا تھا کہ آپ کے پہلے بزرگوں میں یہ روایت ہمیشہ رہی ہے کہ وہ سفر کرتے تھے اور ایسے علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر ابھی اسلام پھیلا نہیں، بلکہ وہاں پر ابھی کفر و شرک کے ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی، تو آپ وہاں چلے گئے، وہاں دین اسلام کی ترویج و اشاعت آپ نے کی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے جن خاص بزرگوں کی تربیت بھی فرمائے، ان میں اگر بات کی جائے حضرت خواجہ حیدر نٹنو، علامہ نٹنو جن کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی، علامہ خواجہ حیدر کر کے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی چینل پر۔ وہ دوسرے ترک سے انہوں نے پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے شرف تلمذ کیا ہے، لیکن جب وہ کشمیر واپس آئے تو وہ بھی یہ چیزیں دیکھتے تھے اور یہ چیزیں سمجھ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، آپ سے بہت استفادہ کیا اور آپ کو اپنے سے بڑا عالم و فاضل سمجھتے تھے۔ تو اتنی بڑی شان ہے آپ کی۔ اس میں ایک اور چیز ہے، حضرت بابا شمس الدین نانک رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اور خاص کر ان کے بارے میں جو مختلف کتابوں میں آیا ہے، اور یہ ہوشیاروں میں سے تھے اور مستوں میں سے نہیں تھے، اور ان کے مکالمات حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی درج ہوئے ہیں، اور مختلف کتابوں کی زینت ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان کی جو خصوصیات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری کبراوی سلسلے میں حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، اور انہوں نے وہ خود عالم فاضل ہے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ حضرت شمس الدین نائک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ملاقات کے لیے آئے، تو اس وقت وہ کسی ذکر و فکر میں مشغول تھے، تو آپ نے سلام کیا تو کوئی جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا، جس پر حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھی جو ان کے مرید تھے، وہ تھوڑا سا تیز کلامی آپ کے ساتھ کرنے لگ گئے، لیکن حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے میں ان کو ٹوکا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، مستوں میں سے ہو یا ہوشیاروں میں سے؟ تو آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ میرا پیر ہوشیار ہے اور میں بھی ہوشیاروں میں سے ہوں، میرا مستوں سے کیا کام۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں آتے رہے، آپ نے کہا میں تو ہوشیاروں میں سے ہوں، میرا مستوں سے کیا کام۔ یہ ایک بہت بڑی عبارت ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے اہل تصوف میں سے ہونا ضروری ہے کہ مست کون ہوتا ہے اور ہوشیار کون ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک اور بزرگ ہے آپ کے، شیخ داؤد گہنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گہن کے اندر گہن ایک علاقہ ہے، غالباً جب چناب ویلی کی طرف جاتے ہیں کشمیر سے تو بیچ میں کہیں پہ پڑتا ہے، میں نہیں جانتا، میں کوئی یہ نہیں کر سکتا ہوں اس کو، گہن میں نے نام اگر سنا ہوا ہے تو کشتواڑ کے آس پاس کے علاقے میں ہی گہن کا بھی علاقہ ہے، اور وہاں پر حضرت شیخ داؤد کا مزار مبارک ہے، اور انہوں نے وہاں پہ بہت محنت کی ہے، اور کافی 2-3 دہائیوں تک وہاں پر بہت زیادہ محنت کر کے کافی سارے کفار کو اسلام سے روشناس کرایا۔ اس کے ساتھ شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، یہ بھی مست ہے، یہ بھی ہوشیاروں میں سے تھے، اور حضرت بابا نصیب الدین غازی کے ساتھ ان کے پہلو میں مدفون آرام فرما ہے۔ اس کے علاوہ ایک امام ہوا کرتے تھے اس خانقاہ کے، جہاں پر آج کل ان کا مزار مبارک، اور ساتھ میں وہ مسجد ہے جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھائی ہے، تو اس کے جو امام ان کے دور میں ہوتے تھے، وہ 7 قراتوں میں قرآن کریم کے حافظ ہے، اور انہوں نے 2 بار پیدل حج بھی فرمایا ہے،
اور ان کے بارے میں حضرت بابا داؤد مشکاتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم دہر یہ لکھتے ہیں کہ وہ علم قرات کے فن میں بہت مہارت رکھتے تھے اور بہت مہارت رکھتے تھے۔ ایسا ہم نے کشمیر کی تواریخ میں بہت دیکھا ہے کہ یہاں کے بزرگوں کے بارے میں، یہاں کے قاری قرآنوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ساتوں قراتوں کے عالم ہوتے تھے۔ لیکن میں بڑا اتفاق سے کہیں یا ہم اپنی بد نصیبی سمجھے کہ آج کشمیر میں آپ کو ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا جو 7 قراتوں میں قرآن کریم کا حافظ ہو اور 7 قراتوں میں قرآن کریم پڑھنے والا ہو۔ نہ ہی کوئی ایسا مدرسہ ملتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا ٹیچر ملتا ہے جو اس فن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت شیخ علی خان چوڈارا کے ہیں اور ان کے 3 فرزند ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت بابا صالح پرگنے اچ میں یہ گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑے خلیفہ ان کے حضرت بابا داؤد مشکاتی ہے، جن کی زیارت گندرپورہ میں عیدگاہ علاقے میں واقع ہے۔ انہوں نے کشمیر پر ایک تاریخ اسرار الابرار لکھی ہے، جس کے بارے میں مشہور دیوبند کے اسکالر مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب نہ صرف کشمیر کی تاریخ ہے بلکہ یہ صوفیہ کے بارے میں لکھی گئی ایک انوکھی کتاب ہے کشمیر کے صوفیہ کے بارے میں، اور ساتھ میں اس میں حدیث کے کافی سارے کثرت کے ساتھ کافی سارے حدیثیں لکھی گئی ہے۔ اس لیے بہت سارے برگزیدہ جو علماء ہیں ہندوستان کے، وہ اس کتاب کو احادیث کی کتابوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی فرمائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی ساری ویڈیو جو ہے ان کو ضرور ایک بار دیکھ لیجیے گا، اور اگر اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ بھی کیجیے تاکہ ہم اس سے زیادہ بہتر کیا کر سکیں وہ آپ ہمیں بتا دیجیے گا، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں اور اپنے سارے فرینڈز کلیگز کے ساتھ یہ ویڈیو کی لنک بھی شیئر کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔